پاکستان تحریک انصاف متحدہ عرب امارات کے سابق نائب صدر نواز خان جدون نے ایک مقامی ہوٹل میں ایک پروقار افطار پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی 25 سال مکمل ہونے کا پروگرام منعقد کیا، جس میں سابق عہدیداران، ورکرز، کشمیر ونگ، خواتین ونگ اور میڈیا نے شرکت کی۔ اس موقع پر میزبان اور سابق نائب صدر نواز خان جدون کا کہنا تھا کہ ہم متحد ہیں اور انشاءاللہ متحد ہی رہیں گے اور پاکستانیوں کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کرتے رہیں گے اور اپنے قائد عمران خان کے ویژن پر کام کرتے رہیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں اپنے تمام مہمانوں بشمول پارٹی ورکرز، سینئر قیادت اور میڈیا کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس پارٹی میں تمام سینئر قیادت حاجی میر حسن، نواز خان جدون، آصف کریم، وقار احمد، چودھری جاوید اقبال، سردار علی، فیصل بنگش، عزیز اللہ، ناصر عظیم خان، افراسیاب خٹک، عثمان خٹک اور محترمہ فرزانہ اور دوسرے بہت سے لوگ شامل تھے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قائدین کا کہنا تھا۔ بدقسمتی ہماری یہ تھی کہ پچھلے دفعہ جب ہم سلیکٹ ہوئے تو کرونا آیا اور سب کچھ لاک ڈاؤن ہوا، لیکن لاک ڈاؤن میں بھی ان سب گروپوں سے جتنے ان کے 5 سال کے پچھلے پرفارمنس ہے اور ہمارے 1 سال کی پرفارمنس اٹھا کر دیکھ لے، ان سے زیادہ ہوگی، بہتر ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہے، یہ ہوتا رہتا ہے ناراضگی اور یہ اپنی پارٹی میں چلتے ہو، ہمارے بھائی ہے۔ ہم نے پہلے دن ہی سائن لے کر ان کو دعوت دی تھی کہ آ جائے، بیٹھ جائے ٹیبلوں پہ، اور آج ان میں سے 50% ادھر موجود ہے، آپ نے دیکھ لیے۔ پچھلے سال جو نہیں تھے آج اس میں 50% ادھر موجود ہے، تو باقی جو 50% بچے ہوئے وہ بھی آ جائیں گے۔ اور انشاءاللہ جب ہم نے 1 سال میں ڈیورنگ کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھر بھی ہماری پرفارمنس ان کی پچھلے 5 سال کی پرفارمنس سے بہتر ہے۔ آئندہ کا کیا لاحق ہے؟ تو سر جب ہم نے یہ ڈیلیور کیا ہے ڈیورنگ کرونا اتنا سب کچھ، تو آگے ہم کیسے نہیں کریں گے، ان سے بہت زیادہ کریں گے۔ جہاں تک پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بہت زور شور ہے کہ اب عمران خان کی حکومت جو ہے وہ گرائی جا رہی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں سر، یہ لوگوں کا خواب ہے، عمران صاحب کی حکومت نہیں گرائی جا رہی ہے۔ عمران صاحب کی حکومت اپنے 5 سال پورے کریں گے اور آگے بھی میرے خیال میں 5 سال وہی پرائم منسٹر ہوں گے۔ مہنگائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت مہنگائی چلی ہے سر، مہنگائی تو کس زمانے میں نہیں تھی؟ میں آپ کو 2014 کی، 2008 کی، 2005 کی نیوز پیپر نکال کر دکھا دوں تو اس میں بھی تھی، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آج لوگوں کو مہنگائی نظر آ رہی ہے اور لوگوں کو چینجز نظر نہیں آ رہی، لیکن 70 ایئر میں لوگوں کو کرپشن نظر نہیں آ رہی تھی، تو 2 سال میں 2.5 سال میں ان کو چینجز کس طرح نظر آئے گی یا ان کے اثرات کس طرح نظر آئیں گے؟ ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں۔ تھینک یو۔ مہنگائی، جیسے نواز بھائی نے بولا کہ مہنگائی ہمیشہ رہی ہے، اس کی بہت سی وجوہات میں ایک وجہ تو ڈالر کی اپریسیشن ہے، دوسرا ایک اور وجہ جو میں بڑی بنیادی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو مورالٹی ہے تاجر برادری کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ بڑی مشکل سے اس کو مینیج کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب آتا ہے تو پرائسز بڑھ جاتی ہیں، 11% اس دفعہ انفلیشن ریکارڈ ہوئی ہے 1 مہینے کے اندر، حالانکہ چیزیں تو وہی ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں آئی پاکستان میں کہ جس نے شاید صرف کی قیمتوں کو بڑھا دیا ہو۔ لیکن کمنگ بیک ہماری میکرو اکنامکس بہت بہتر جا رہی ہے، ہمارے ایکسپورٹس، ہمارا ڈالر کا ریٹ اب نیچے آنا شروع ہو گیا ہے، ہمارا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، فارن ریزروز، یہ سب چیزیں انڈیکیٹرز ہیں جو کہ اکانومی کے اسٹیبلٹی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ تو مجھے تو کبھی امید ہے کہ ود ان دس 5 ایئرز آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کے جن پہ بھی قابو پایا جائے گا، اور پی ٹی آئی کے اقدامات جو اس سلسلے میں کر رہے ہیں اس سے عام آدمی کو ریلیف ضرور ملے۔ اوورسیز کو جو ووٹنگ کا رائٹ ملتا توپیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا تھا، اس وقت بہت زیادہ افراتفری تھی، کرونا سٹارٹ تھا، لوگ افیکٹڈ بہت زیادہ تھے، ایسے لوگ تھے، فیملیز تھیں جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، کھانے کے لیے فوڈ نہیں تھا، تو ابھی 1 سال کا عرصہ تقریباً گزر چکا تھا، لوگ نارمل ہو چکے ہوئے تھے۔ تو یو اے ای میں آپ نے دیکھا ہے سب سے بڑی جو مسجدوں کے اندر افطاریز ہوتی تھیں وہ بھی جب روک دی ہیں اور گیدرنگ روک دی، تو پھر ہم نے بھی اس لحاظ سے ہمیں نہ ہی اتنے لوگوں کی طرف سے کوئی انکوائریز آئی ہیں، بلکہ آئی نہیں، نہ ہی کسی نے فوڈ کا پوچھا ہے، یعنی راشن بیگز کا، نہ ہی پھر ہم نے یہ سال یہاں پہ انیشیٹو لیا ہے، لیکن اپنی طرف سے ہم نے پاکستان میں یہ انیشیٹو لیا۔ اس مرتبہ آئی تھنک ہم لوگوں نے جو کام کیا ہے کووڈ کے اندر، تو مین جو فوکس تھا ہم لوگوں کا کووڈ کے اوپر ہی تھا،
کہ وہ لائف جو تھی ایک بالکل ڈیڈ ہو چکی تھی وہاں پہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, سچویشن کی وجہ سے. تو موسٹلی اس مرتبہ ہم لوگوں نے جو کام کیے ہیں وہ راشن ڈرائیو ہی کیا ہے, اور اٹ سیلف جو ہے ہم لوگوں نے اراؤنڈ 1000 راشن ڈرائیو جو ہے ہم لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے اپنے سیلف اس کے اوپر ہم نے کی.